پولیس بنو پولیس جو ہے وہ بہادری کے لیے پورے کے پی کے میں وہ مشہور ہے، ہماری جو کانسٹیبلری ہے، ہمارے جو آفیسرز ہیں۔ اور اس سال میں بنو پولیس کے اوپر خارجیوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہمارے تھانوں اور چوکیات پہ، ہمارے پولیس پارٹیز پہ۔ تو ابھی تک اس سال میں 134 کے قریب حملے ہم نے پسپا کیے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ پولیس ایک انچ بھی اپنی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، کوئی ہماری چوکی اور تھانے، وہ ہم نے کسی کو ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور ان تمام حملوں کو ہم نے کامیابی سے بنو پولیس نے پسپا کیا ہے۔ اس دوران ہمارے 27 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 53 کے قریب دہشت گرد جو تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں ان 134 حملوں میں۔ اور یہ حملے آپ لوگوں کو معلوم ہے ملٹیپل اٹیکس ہوتے تھے ہمارے جو تھانے اور چوکیات ہیں ان کے اوپر۔ جو ہمارا میریان تھانہ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ اٹیکس ہوئے، حوید تھانے پہ، مزنگہ چوکی پہ، فتح پور پہ، اسی طرح احمد زئی پولیس اسٹیشن پہ۔ جو پیریفری میں ہمارے تھانے ہیں ان کے اوپر ان نے بھرپور کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے بھرپور بہادری کے ساتھ ان کو پسپا کیا ہے۔ اسی طرح بنو پولیس نے اور سیکورٹی فورسز نے 168 کے قریب ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں، جس میں 105 دہشت گردوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اور 65 دہشت گرد جو ہیں وہ ان آئی بی اوز میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ پولیس اور سی ٹی ڈی نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے جوائنٹ آپریشن کیے ہیں مختلف جو ہمارے علاقے ہیں۔ مثلا میریان میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھرپور ایک آپریشن کیا تھا، کامیاب آپریشن۔ اسی طرح پھر حوید میں ایک آپریشن ہو گیا، اور پھر برگناتوں میں جوائنٹ آپریشن ہو گیا، اسی طرح پیندہ خیل میں، اور آخر میں یہ داؤد شاہ اور محمد خیل سائڈ جو ہے ممش خیل، وہاں پہ جوائنٹ آپریشن ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا، اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کو ادھر سے نکالا ہے، اور اس میں ان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا دہشت گردوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے بنو ڈویژن میں اور پھر بنو ڈسٹرکٹ میں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ان کے ساتھ مل کے دہشت گردوں اور خارجیوں کے خلاف، چونکہ جو خارجی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عوام میں ٹیرر پھیلاتے ہیں، اور عوام ان کے ٹیکٹکس کو ابھی سمجھ گئے ہیں، ان میں شعور آ گیا ہے۔ پہلے بھی وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی اس سال ہم نے کافی مختلف علاقوں کے جو مشران ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، اور ان نے باقاعدہ ہمارے ساتھ چغہ پارٹیاں بنائی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مثالی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف ہوئی ہے۔ ان جرگوں کے نتیجے میں جو چغہ پارٹی سسٹم ان نے بنایا ہے ہر علاقے میں مثال دوں گا شیخ لنڈک کا۔ وہاں پہ عوام ہمارے ساتھ نکلی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، اور دوسرے سائڈ پہ پھر وہ جب لکی گئے ہیں تو وہاں پہ بھی عوام اور پولیس ان کے خلاف نکلے ہیں، تو دہشت گرد بیچ میں سینڈوچ ہو گئے، اور ان نے 5 جو دہشت گرد ہیں اس کارروائی میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح برگنا تو ڈومیل کا علاقہ ہے، یا ہمارا وزیر سب ڈویژن ہے، وہاں پہ بھی عوام ہمارے ساتھ نکلے ہیں، اور وہاں سے جو تشکیل تھا اس کو ان نے ڈسلاج کر لیا۔ اسی طرح بھرت ککی بھرت میں عوام ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اینٹوں کی ایک بٹی تھی، وہاں پہ دہشت گرد آئے ہیں بتہ لینے کے لیے، تو عوام ان کے خلاف نکلے ہیں، پولیس بھی گئی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں بھی ایک دہشت گرد مارا گیا اور ایک کو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ تو عوام جو ہے وہ ابھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے دہشت گردوں اور خارجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج کی بریفنگ میری بنو ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور لکی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں پھر کسی اور موقع پہ وہاں پہ بریفنگ آپ کے ساتھ ان کو متعلقہ جو میڈیا ہے ان کو میں دوں گا۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بنو جو ہے اس سال کافی یہاں پہ ایک دہشت گرد کاروائیاں ان کی بڑھ گئی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ دہشت گردوں کے پاس فرسٹ ٹائم ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ آئی تھی۔ تو ان نے جب ہمارے اوپر ڈرون اٹیک شروع کیے، ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم نہیں تھا، تو اس دوران بھی ہم نے بھرپور ان کا مقابلہ کیا۔ ہم نے اپنے جو تھانے اور چوکیات ہیں ان کے اوپر ہم نے سنائپر بٹھا دیے، ہم نے اینٹی ڈرون وہ جو ایک نیٹ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر لگا لیے، تو وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان کا تھوڑا بہت اس طرح ہوا کہ ہمارے کوئی 19 کے قریب جوان اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ 33 کے قریب جو تھے وہ سیویلین بھی اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اور چونکہ دہشت گردوں کا زیادہ تر وہ فوکس ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی پھر وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو ایک فٹ بال گراؤنڈ تھا، پلے گراؤنڈ تھا، وہاں پہ انہوں نے ڈرون اٹیک کر لیے جس میں چند ایک سیویلین شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ کوئی 20 کے قریب ان کے ڈرون سٹرائک جو تھے وہ تھوڑے ایفیکٹو رہے ہیں، جس سے ہماری کچھ زخمی ہوئے جوان اور کچھ سیویلین اور چند ایک ہمارے سیویلین شہید ہو گئے۔ پھر صوبائی حکومت نے آئی جی صاحب نے ہمیں اینٹی ڈرون سسٹم دے دیا، اور جب سے وہ ہمیں سسٹم ملا ہے تو ان کی یہ ٹیکٹکس جو ہیں ابھی وہ ناکام ہیں۔ اس کے بعد سے وہ کوئی 300 کے قریب ہمارے تھانوں اور چوکیات کے قریب کے اوپر وہ آئے ہیں اٹیک کرنے کی غرض سے، لیکن وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ہم نے ان کے 300 سے زیادہ اٹیک جو ہیں وہ ناکام بنائے ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے ایڈوانس ہے، یہ نہ صرف اس کو وہ ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو جیم کر دیتا ہے، بلکہ ان کو سافٹ لینڈنگ بھی کرا سکتے ہیں، ان کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں، جس کو سپوفنگ کہتے ہیں۔ تو چار پانچ کے قریب ہم نے ان کے جو ڈرونز ہیں ہم ان کو تباہ یا لینڈ بھی کر چکے ہیں اس دوران۔ تو یہ جو اینٹی ڈرون سسٹم ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ ابھی کارگر ثابت ہو رہا ہے، اور جو دہشت گردوں کا یہ جو طریقہ کار ہے ڈرون کے ذریعے سے ٹیرر پھیلانا، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو نقصان پہنچانا، اس میں ابھی وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور آئی جی صاحب نے ہمیں فنڈ دیے ہیں مختلف اضلاع کو، جس سے ہمارے جو چوکیات ہیں، جو تانے ہیں، ان کی فورٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ مختلف تانے جو ہیں ان کے ڈبل وال سسٹم ہے، بلٹ پروف گیٹ ہم نے لگا لیے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ہمارے ساتھ ایک وجہ تھی جس کے ذریعے سے ہم اتنے بھرپور جو ان کے اٹیکس اور حملے تھے ان کو ہم نے ناکام بنایا۔ اس میں اس کا بڑا رول تھا جو فورٹیفیکیشن کے مد میں ہمیں جو سپورٹ ملا ہے آئی جی صاحب کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس سے ہمارے جو تھانے ہیں، میریان تھانہ آپ دیکھیں، حوید تھانہ، مزنگت، ایک ایک تھانے پہ 3 4 گھنٹے تک وہ ان نے مقابلہ کیا ہے دہشت گردوں کو، اور ان کو وہاں پہ انٹری نہیں کرنے دی ہے۔ تو اس میں جو ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی ملی ہے ایکوپمنٹ کی شکل میں، اینٹی ڈرون سسٹم کی شکل میں، ویپنز کی شکل میں، ہمیں اے پی سیز بھی مزید ملے ہیں۔ تو اس سپورٹ کی وجہ سے